بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 14، یہ بھی تشدید کی مشق ہے۔ اس کے اندر چند کلمات ہے، ان کے ہجے آپ نے نوٹ کرنے ہیں۔ تو اس کے اندر تو پہلی بات یہ کہ اس کی ادائیگی کے اندر قا کے اندر جو صفت اطباق ہے اس کو باقی رکھیں گے، یعنی قا کی جو موٹی آواز ہے اس کو کیا کریں گے؟ باقی رکھیں گے۔ قلقلہ نہیں ہوگا قا کے اوپر، لیکن قا کی موٹی آواز کو باقی رکھیں گے۔ اس کے بعد آخر میں تا پڑھیں گے، اور ہجے کرتے وقت جو ہے نا کیا نام ہے، قا اور تا دونوں کا نام لیں گے۔ قا اور تا دونوں کا، حمزہ زبر آ، ہا قا تا زبر حو، تا پیش تو، حو تو۔ اس میں یہ خیال کرنے کہ ہا کو موٹا نہیں کرنے، ہو ہا کو نہیں موٹا کرنے، ہا کو باریک کرنے، قا کو موٹا کرنے، اور تا کو آخر میں باریک کرنے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کس طرح پڑھیں گے؟ حیو حیو تو۔ اچھا ہونٹ بھی نہیں گول کرنے، بعض لوگ حیو ایسے حیو ایسے کرتے ہیں نا، ہونٹ گول کرتے، یہ غلط ہے۔ صحیح ہے، ہونٹ نہیں گول کرنے ہیں، قا کو موٹا ادا کرنا ہے، ہا کو باریک ادا کرنا ہے، اور قا کے بعد تا کو بھی باریک ادا کرنے۔ بات سمجھے؟ اسی طرح ان منا، یہ اس کے ہجے کرتے ہیں تو یہ دو نون کے نام لیں گے۔ کتنے نون کے نام لیں گے؟ دو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یہ رسم الخط میں یہ جو ہے نا کیا نام ہے، مقطوع آئے ہیں۔ کیا ہے؟ اس کو مقطوع کہتے ہیں، یعنی یہ نون جو ہے نا کیا نام ہے، پہلا والا نون یعنی الگ سے لکھا ہوا ہے نا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ رسم الخط میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ مقطوع۔ موصول وہ ہوگا کہ ان کے اندر، ان منا کے اندر اگر ان نون مشدد ہوتا اور اس سے پہلے نون ساکن لکھا ہوا نہیں ہوتا تو اس کو موصول کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ موصول۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو یہ مقطوع ہے، موصول نہیں ہے، اس کے اندر نون ہے۔ صحیح ہے نا؟ تو اس کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے، ہجے کرتے وقت نون کا نام لیں گے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہے نا کیا نام ہے، محل ادغام ہے۔ یہ ان منا، یہ جو ہے نا کیا نام ہے، مر ربی کا کو بھی اسی طرح جو ہے نا کیا نام ہے پڑھاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر محل ادغام نون ساکن ہے۔ محل ادغام کیا ہے؟ نون ساکن ہے۔ جب نون ساکن کا نام نہیں لیں گے تو محل ادغام نہیں ہوگا۔ محل ادغام نہیں ہوگا تو ادغام کس چیز میں ہوگا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو انشاءاللہ وہ آگے جو ہے نا کیا نام ہے خاتمہ کے اندر وہ کلمات آئیں گے، اس پر پھر تفصیلی بات کریں گے۔ تو ان منا کے اندر ہجے کرتے ہوئے حمزہ نون، نون زبر ان، نون زبر نا، ان، میم نون پیش من، نون زبر نا، من، ان من، وقفا ان من۔ یہ نون مشدد میم مشدد پر وقف کریں یا ملا کر پڑھیں، اس پر ہمیشہ کیا ہوگا؟ غنہ ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فطل کے اندر دیکھیں، فطل کے اندر وقف کرتے ہوئے لوگ فطل اتنا لمبا کرتے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ فطل بس یہ کہ لام میں زبان تھوڑی سی سختی سے ملا لے تاکہ تشدید ادا ہو جائے، تاکہ کیا ادا ہو جائے؟ تشدید۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ باقی اس کو لمبا نہیں کرنے، فطل ایسے نہیں کرنے، بلکہ کیا کرنے؟ فطل۔ صحیح ہے؟ اسی طرح فی الحج وقفا، فی الحج، یہ قلقلہ مشدد ہے نا، مشدد بھی ہے اور اس پر وقف بھی ہو رہا ہے، تو سب سے زیادہ قلقلہ مشدد موقوف پر ہے، یعنی مشدد حرف کے اوپر جب ہم وقف کریں، مشدد حرف پر ہم وقف کریں اور وہ حرف قلقلے والا ہو، کون سا ہو؟ قلقلے والا ہو، اس پر ہم وقف کریں، مشدد ہو، تو سب سے زیادہ قلقلہ ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح سامری، اس کا خیال کرنا ہے، اس کو سامریج بمصرخیج، بعض لوگ ایسے پڑھتے ہیں، یعنی جا کی آواز نکالتے ہیں، یہ اوپر نیچے کے داڑ کو ملاتے ہیں تو اس سے جا کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ کس کی؟ جا۔ تو اوپر نیچے کے داڑوں کو ملانا نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ داڑوں کو الگ رکھنا ہے، داڑوں کو اوپر نیچے کے داڑوں کو کیا کرنا ہے؟ الگ۔ کس طرح پڑھیں گے؟ بمصرخی، بمصرخی، سامری۔ صحیح ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کو سامری بھی نہیں پڑھنا ہے، مد کے طرح نہیں پڑھنا ہے، یا مشدد ہے۔ فی الیمی، اس پر وقف کریں گے، وقف میں بھی فی الیم غنہ کریں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح جو ہے نا کیا نام ہے تختی نمبر 15، یہ بھی تشدید کی مشق ہے، لیکن اس کے اندر ہر کلمے میں
دو دو حرف مشدد ہے، ہر کلمے میں دو دو حرف کیا ہے؟ مشدد ہے۔ یہ زکا کے اندر زا بھی مشدد ہے اور کاف بھی مشدد ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ جو ہے نا کیا نام ہے، یہ اسی طرح ہے جس طرح پچھلی تختی آپ کو پڑھائی نا، اسی طرح اس کے ہجے ہوں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، آگے تختی نمبر 16، تختی نمبر 16 ضالن دابتن۔ یہ اس تختی کے اندر ایک تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ جو ہے نا کیا نام ہے، مد کی نشانی کا نام نہیں لیتے، نشانی کا نام نہیں لیتے۔ حروف مدہ کا نام لیں گے لیکن نشانی جو مد کی ہے وہ نہیں لیں گے۔ اس کی وجہ ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہجوں کے اندر جو ہجوں کے اصول ہے اس کے اندر حروف کے نام لیے جاتے ہیں، حرکات کے نام لیے جاتے ہیں اور وقف، تین چیزوں کا نام لیتے ہیں۔ کتنی چیزوں کا؟ حروف، حرکات اور وقف۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حروف، حرکات اور وقف۔ اور سکتے کا نام ہم اس لیے لیتے ہیں کہ سکتہ وقف کے قائم مقام ہے۔ کس کے قائم مقام ہے؟ کس کے قائم مقام ہے؟ وقف کے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس میں کس طرح پڑھیں گے؟ اس کے ہجے اس طرح کریں گے، ضاد الف لام زبر ضا، لام دو زبر لن، ضالن۔ یہ دیکھو ال تھوڑا سا میں نے جھٹکا دیا نا، ضالن، یہ نبر ہے، صحیح ہے؟ یہ اس کو تھوڑا سا جھٹکا دیں گے، سمجھے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ضالین کے اندر بھی اس طرح کریں گے، ضالن، ال، یہ اس طرح جو میں نے کیا، یہ کیا ہے؟ نبر ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ہاں، یہ علم نبر ہے، اس کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے، یہ آواز آپ بنائیں گے، صحیح ہے؟ دابتن، اس میں بھی صحیح ہے، دال الف زبر، دال الف با زبر دا، با زبر با، دابا، تا دو زیر تن، دابتن، دابتن۔ یہ سمجھ آ رہے ہیں؟ حاج جگہ اس میں بھی اسی طرح ہے، لضالون اور ولضالین، اس میں بھی اس طرح ہے۔ اس میں یہ خیال کرنا ہے ولضالین کے اندر یہ لام کو باریک پڑھنا ہے، پہلے والے کو، لو نہیں کرنا ہے۔ اور لضالون میں بھی لام کو موٹا نہیں کرنا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور مضار کے اندر یہ را مشدد ہے نا، تو اس پر وقف کرتے ہوئے مضار نہیں کرنے، یہ آواز نہیں نکالنا ہے۔ علامہ جزری فرماتے ہیں وَأَخْفِ تَقْرِيرًا إِذَا تُشَدَّدُ، جب را مشدد ہو اس میں تقریر کو چھپاؤ، تقریر کو کیا کرو؟ چھپاؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ را مشدد میں تو تقریر زیادہ ہوتی ہے نا، جب را مشدد میں تقریر کو چھپائیں گے تو پھر متحرک میں بدرجہ اولا، ساکن میں بدرجہ اولا ہم کیا کریں گے؟ چھپائیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس کے اندر بعض لوگ پڑھتے ہیں نا والمعتر، اسی طرح مستمر، مستقر، یہ غلط ہے۔ بات سمجھ میں آ رہے ہیں؟ اس طرح نہیں کرنا ہے، صحیح ہے؟ اس کے اندر صفت تکرار ہیں، وہ آپ کو خود محسوس ہو، اتنا اس کے اندر صفت ہے کہ آپ کو خود محسوس ہو۔ آپ اگر اس کو محسوس کرائیں گے دوسروں کو تو صفت نہیں رہے گا، حرف بن جائے گا۔ کیا بن جائے گا؟ بات سمجھ میں آ رہے ہیں نا؟ مضار، یہ آپ خود بنا رہے ہیں، حروف ادا کر رہے ہیں، صفت تو نہیں ہوا، غلط ہے، صحیح ہے؟ کس طرح پڑھیں گے؟ مضار، بس اتنا خود محسوس ہوا کہ اس میں صفت تکرار ادا ہوا۔ اس کی وجہ ہے کہ صفت تکرار صفات لازمہ میں سے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ صفت تکرار بالکل نہیں ہے اس کے اندر، صفت تقریر اس کے اندر ہے، لیکن وہ صفت اتنی ہے کہ آپ کو خود محسوس ہو۔ آپ اگر دوسروں کو جو ہے نا کہنا محسوس کرائیں گے تو وہ صفت نہیں رہے گا، بلکہ کیا بن جائے گا؟ حرف بن جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، اسی طرح جاءت الطامہ، اس کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے، جاء، میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے پچھلی تختیوں میں، جاء پر جب ہم ہجے کریں گے تو مد بھی نہیں کریں گے جب تک ہم نے حمزہ کا نام نہیں لیا ہوگا۔ جیم الف زبر جا، حمزہ زبر ا، پھر جاء۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مد کا نام اس لیے نہیں لیں گے کہ مد جو ہے نا یہ علامات ہے، کیا ہے؟ یہ علامات ہیں، بات سمجھے؟ ہاں، اور جو ہے نا کیا نام ہے، مد پہلے کیوں نہیں کریں گے؟ اس لیے نہیں کریں گے کہ حمزہ جو ہے نا ادھر مد کے لیے سبب ہے۔ مد کے لیے سبب کیا ہے؟
مد فرعی کے لیے یہاں پر سبب حمزہ ہے، تو حمزہ جب ہم نے پڑھا نہیں ہے، سبب جب جو ہے نا کیا نام ہے پایا نہیں گیا تو مسبب نہیں پایا جائے گا۔ شرط جب تک شرط نہیں پایا جائے گا تو مشروط نہیں پایا جائے گا، مشروط شرط کے تابع ہے نا، اسی طرح مسبب سبب کے تابع ہے، جب سبب ہوگا تو مسبب ہوگا نا، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ جب سبب نہیں ہوگا تو مسبب نہیں ہوگا، تو مد اس وقت کریں گے جب ہم حمزہ کا نام لیں گے، بات سمجھے نا، جیم الف زبر جا، اس وقت یہ مد اصلی ہے، اب جب ہم نے حمزہ کا نام لیا تو مد فرعی بنا، حمزہ زبر آ جا، اب سمجھ میں آیا؟ تو یہ اس طرح ان چیزوں کا خیال کرنا ہے۔ ولا جان، اس کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے وقف بھی کریں گے تب بھی غنہ کریں گے، وقف اگر نہیں کریں گے تب بھی، ولا جان ولا جان، سمجھ آئے؟ ولا جان، صحیح ہے، ایک الف کے برابر غنہ ہوگا اس میں، صحیح، میرے خیال اتنا کافی ہے۔